تمہیں نہیں ہے سرے رشتہ وفا کا خیال، ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے مگر ہے کیا کہیے۔ اس میں ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا ابھی، سرے رشتہ۔ وفا کا تو مطلب ہوتا ہے کسی سے نباہ کرنا، نباہ دینا، اور بے وفائی ہوتا ہے نباہ نہ کرنا، نہ نباہنا۔ لیکن فی الحال ہم سرے رشتہ پر بات کریں گے۔ سرے رشتہ کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، یعنی اس کو رسی کے معنوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ڈور بھی کہہ سکتے ہیں، دھاگا، ڈور کا سرا، سلسلہ، ایک مسلسل واسطہ، تعلق، تدبیر کرنا بھی کہتے ہیں، انتظام کرنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی بندوبست، دستور بھی کہتے ہیں، رواج بھی کہتے ہیں، اصول بھی کہتے ہیں، وغیرہ، طریقہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن اس وقت جو مرزا غالب نے اس کا جس معنوں میں اس کو استعمال کیا ہے وہ وہی عشق اور محبت والا معاملہ ہے جس پہ انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ یعنی اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ بھئی سرے رشتہ وفا کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنے محبوب سے وہی شکایت کر رہے ہیں، وہی گلہ ہے، اور اس کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے جو ہماری طرف سے لاپرواہی اور غفلت یا تغافل کہہ لیجئے، اس کو تم نے جو رکھا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں ذرا بھی اس سرے رشتہ وفا کا خیال نہیں، یعنی تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ تم ہم سے وفا نہیں کر رہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ہماری مٹھی میں کچھ ہے مگر کیا ہے ذرا بتائیے تو۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر دوست ایک دوسرے سے مذاق میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھائی بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ وہ دوست کچھ بتاتا ہے، پھر وہ مٹھی کھولتے ہیں تو اگر وہی چیز نکل آتی ہے تو دوست حیران ہوتے ہیں، اور اگر اس کے مخالف کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ ایک طرح سے مذاق کا باعث بن جاتی ہے۔ اب اس میں جو انداز بندش ہے، دیکھیے اب آپ کو ہم نے غالب کا یہاں پر اتنا زیادہ آپ کے لیے ترجمہ پیش کیا ہے، یعنی اتنی زیادہ ہم نے ان کی تحصیل آپ کو کرانے کی کوشش کی ہے، بہت زیادہ اور بہت زیادہ غزلوں سے آپ کو واقف کرایا ہے، تو آپ کو انداز بندش کا تو اب پتہ ہونا چاہیے۔ انداز بندش یہ ہوتا ہے کہ کس طرح شعر کو ایک شاعر باندھتا ہے اور اس میں کیسے ایک مضمون لے کر آتا ہے۔ ہر شعر کا ایک مضمون ہوتا ہے، تو اس میں تازگی کا مضمون تو یہ ہے کہ سرے رشتہ وفا کو ایک محسوس شے فرض کر دیا ہے، یعنی وفا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جو دکھائی تو نہیں دیتی، آپ اس کو صرف اپنے عمل سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی آپ مجھے وفا دکھا دیجئے، تو آپ کیسے دکھائیں گے؟ آپ نہیں دکھا سکتے اس کو۔ لیکن غالب نے ایک نئی چیز پیدا کی کہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری مٹھی میں کیا ہے۔ اب یہ ایک نیا پن اس میں یہ ہے کہ پوچھتے ہیں کہ پوچھ بھی رہے ہیں کہ مٹھی میں کیا ہے، اور پھر جو چیز مٹھی میں ہے اس کا نام بھی لے دیا۔ یعنی آپ ایک مرتبہ پھر اس اگر شعر کو پڑھیے، اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ اس کو سکون اور تسلی سے یہ پروگرام سن رہے ہیں، تو آپ اس کو ایک مرتبہ پھر اس شعر کو پڑھیے کہ فرماتے ہیں تمہیں نہیں ہے سرے رشتہ وفا کا خیال، اب بتا بھی دیا کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے، اب یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے مگر ہے کیا کہیے۔ یعنی محبوب تک اپنے دل کی بات کسی بھی طور پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو ایک مٹھی میں بند کرنے والی بات، ایک بہانہ ہی آپ اسے سمجھیے۔ اصل میں تو محبوب کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ہماری طرف سے مسلسل غافل ہیں اور آپ ہماری طرف ذرا بھی توجہ یا دھیان نہیں دیتے۔ اس کا اگلا شعر ہے اسی غزل کا جو ہم پڑھ رہے ہیں، انہیں سوال پہ زوم جنوں ہے کیوں لڑیے،
ہمیں جواب سے قطع نظر ہے، کیا کہیے۔ زوم کا مطلب ہوتا ہے غرور یا فخر اپنی ذات پہ یا اپنی کسی کام پہ یا کارنامے پہ۔ قطع نظر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بات کو نہ بھی دیکھا جائے تب بھی اس کو اگر اس کے پر بحث نہ کی جائے تب بھی یہ بات ایسے ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ محبوب سے سوال کیا جائے تو محبوب کہتے ہیں کہ لگتا ہے تم پاگل ہو گئے۔ تو ہم نے ان کی اس بات کا جواب نہ دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے، پھر ہم کہیں تو کیا کہیں؟ یعنی وہ آپ کو سوال کرنے پہ ظاہر ہے کہ یہ کون سا سوال کر رہے ہوں گے، محبوب سے اپنے دل کا حال کہہ رہے ہوں گے یا محبوب کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے کچھ بات کر رہے ہوں گے، یا محبوب سے چاہتے ہوں گے کہ محبوب بھی اظہار محبت کرتا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اب ہم نے تو اس بات کے اوپر اب کوئی فکر کرنا چھوڑ ہی دی ہے، کیونکہ جب ہم سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم پاگل ہو، تو ہمیں ان سے لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو بس اپنے دل کا حال ان سے کہتے ہی رہیں گے، اس کے قطع نظر کہ وہ جواب میں ہمیں کیا کہتے ہیں۔ شعر ہے، حسد سزائے کمال سخن ہے کیا کہیے، ستم بہائے متائے ہنر ہے کیا کہیے۔ حسد کا مطلب ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، کسی سے جلنا، اور کمال سخن کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی، یہاں پر چونکہ کمال سخن انہوں نے کہا ہے تو ظاہر ہے مرزا غالب تھے، شاعر تھے، تو وہ شاعری کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہوں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کمال سخن کا مطلب یہاں پر جو ہم اور آپ لیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آدمی سخنوری میں کمال پیدا کرے۔ اور اس میں ایک اور لفظ آیا ہے، ستم بہائے متائے ہنر۔ بہا کا مطلب ہوتا ہے قیمت، اور کہتے ہیں کہ اور جو اگلا ہے آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ اس کا مطلب جو اس میں اگلا لفظ ہے متاع ہنر۔ متاع ہنر کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی دولت آپ کے پاس جو ہنرمندی کی دولت ہو، جس کی بہت قیمت ہوتی ہے۔ تو اس شعر کو ذرا آپ تھوڑا سا مرزا غالب کے زمانے پر رکھ کر دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں زیادہ بہتر طریقے سے آئے گا۔ اس کے مشکل الفاظ کے جو معنی تھے وہ تو ہم آپ کو بتا چکے، اب آئیے ذرا اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص سخنوری میں شاعری کی طرف ہی ان کا حوالہ ہے، کمال پیدا کرے تو اسے سزا یہ ملتی ہے کہ لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ صرف شاعری میں نہیں ہے، آپ اگر کوئی بھی کام بہت اچھا کرنے لگتے ہیں تو جہاں آپ کو سراہنے والے ہوتے ہیں، آپ کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں، وہیں پر کچھ ایک طبقہ لوگوں کا ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہو جاتا ہے جو آپ سے حسد کرنے لگتا ہے۔ یعنی آپ کے اچھے کام کو سراہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ حاسد بھی اس کے لیے پیدا ہو جائیں گے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ بھائی کوئی ایسا بہت بڑا شاعر نہیں ہے جس سے لوگوں نے حسد نہ کیا ہو۔ تو کہتے ہیں اسی طرح جس شخص کے پاس یہ ہنرمندی کی بیش بہا کی چیز موجود ہے، ہنرمندی سے مراد ان کی شعر کہنے کا ہنر ہے، تو کہتے ہیں اسے قیمت یہ ملتی ہے کہ اس پر ظلم توڑے جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا نا، اس میں جو ستم کا لفظ استعمال کیا ہے وہ انہوں نے اسی لیے استعمال کیا ہے۔ تو کہتے ہیں اب اس شعر میں مرزا نے زمانے کی تنگ نظری اور اپنی قدر نہ پہچاننا، ان کو ایسا نہ سمجھنا کہ بہت بڑے شاعر ہیں، اس کا سارا تذکرہ کیا، اور اس کی ایک طرح سے انہوں نے ایک تصویر کھینچ کے رکھ دی ہے۔ جو لوگ غالب کو محبت کرتے ہیں، غالب سے جو غالب کو پڑھتے رہتے ہیں، جنہیں غالب میں دلچسپی ہے، وہ مرزا غالب کی زندگی سے بہت اچھی طرح واقف ہوں گے۔ انہیں علم ہوگا کہ مرزا غالب کی زندگی کوئی بہت اچھی نہیں گزری تھی،
لیکن اگر ہم ان کے جو مالی حالات تھے ان کو ایک طرف رکھ کر بھی دیکھیں تب بھی مرزا غالب بہت اعلیٰ شاعر تھے، لیکن ساتھ ساتھ مرزا غالب کو ناپسند کرنے والے لوگ بھی ان کے زمانے میں موجود نہیں تھے، اور آج بھی ایسا انہوں نے کیا ہے۔ ابھی ہم نے کل ہی اپنے فیس بک کے جو ہماری وال ہے اس پر ہم نے اس سلسلے میں لکھا ہے، کیونکہ ایک صاحب مرزا غالب پر کوئی شعر فارسی کا چوری کرنے کا الزام لگا رہے تھے، تو وہ ہم نے ان کو جواب دیا۔ لیکن بہرحال اس وقت موضوع وہ فیس بک کا صفحہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ مرزا غالب نے جو زمانے کی تنگ نظری دیکھی اور لوگوں کا اپنے آپ سے جلنا اور حسد کرنا دیکھا، اس کے بارے میں یہ شعر انہوں نے کہا ہے، ایک طرح سے گلہ ہے، شکوہ ہے۔ خواتین حضرات، اب اس غزل کا آخری شعر ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کہا ہے کس نے کہ غالب برا نہیں، لیکن سوائے اس کے کہ آشفتہ سر ہے، کیا کہیے۔ دیکھیے، اس کے پہلے مصرعے میں تو کوئی مشکل لفظ ہے نہیں کہ جس کے ہم معنی کر سکیں۔ اب جہاں تک لفظ آیا ہے آشفتہ سر، اگر آپ ہمارے یہ پروگرام غور سے سنتے رہیں اور اگر آپ ان سے کچھ سیکھتے بھی رہے ہیں تو آپ کے لیے آشفتہ سر کچھ مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال پھر بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آشفتہ سر کہتے ہیں دیوانے کو، پاگل کو، سودائی کو۔ بس یہی ایک تہذیب کے دائرے میں یہی مطلب یا معنی کیے جا سکتے ہیں۔ تو غالب پہلا مصرعہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس میں کچھ مشکل نہیں ہے، تو وہ سوال کر رہے ہیں خود سے یا کسی سے بھی کہ یہ کس نے کہا کہ غالب برا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہر ایک انسان ہوتا ہے، اس کے اندر اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں، لیکن مجھ میں چلیے مان لیجئے کہ کوئی اچھائی نہیں ہے، ساری برائیاں ہیں، میں برا ہوں۔ کہتے ہیں یہ بھی ضرور کہیں کہ بھائی نہ صرف برا ہوں بلکہ بہت برا ہوں۔ لیکن پھر سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بھی تو سوچئے کہ ایک دیوانے کے سوا مجھے آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے تو وہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے، اس کا کوئی فیصلہ کرنا کہ بھئی اس نے بہت برا کام کیا ہے، ظاہر ہے اس کے پاس عقل و دانش تو ہے نہیں، اس کو شعور تو ہے نہیں، وہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ تو وہ اگر کسی کو یعنی سر میں پتھر مار کے سر پھاڑ دے یا کسی کو گلے سے لگا کر پیار کر لے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا اپنے اوپر اختیار نہیں ہے، اس کا دماغ درست طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے۔ تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ سمجھدار لوگ ہیں، اہل دانش ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہر اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتے ہیں، تو آپ اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں، برا کام کرتا ہوں، تو آپ مجھے یہ پاگل یا دیوانہ یا سودائی سمجھ کر آپ مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک پاگل آدمی ہے، اس سے کسی قسم کی جو بھی یہ کوئی فعل کرتا ہے یا جو کچھ بھی حرکت کرتا ہے اس میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے ایک مرزا غالب نے کتنا اچھا نقطہ پیش کیا کہ اپنے آپ کو دیوانہ انہوں نے ایک طرح سے کہلوا کر یا اس پر اصرار کیا کہ بھئی آپ مجھے دیوانہ سمجھیے، تاکہ وہ کوئی بھی اگر کسی قسم کی برائی بھی کریں تو لوگ اس پر زیادہ توجہ نہ دیں کہ بھئی یہ تو پاگل ہے۔